آگے اللہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا، أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کے نام پر دیا، وَاتَّقَىٰ اور تقویٰ بھی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور اپنے عمل سے اچھائی کی اور نیکی کی تصدیق کی۔ اگر کوئی زبانی طور پہ مانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن عملی طور پہ نہیں کرتا، مثلا ایک بندہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں، ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے اپنے عمل سے تصدیق نہیں کی۔ زبانی طور پہ مان لیا فلاں بھی اچھا فلاں بھی اچھا، اس کام پہ تو کرنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا کون سی تصدیق مطلوب ہے؟ عمل کی تصدیق مطلوب ہے۔ میں اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اسی لیے میں نے اس کے احکام کو اپنی ذات پہ نافذ کیا ہے اور عملاً ان اعمال کو بجا لایا ہوں۔ اگر میرا اللہ پر ایمان نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی آدھی رات کو، رات کے پچھلے پیر کو جب انتہائی سخت نیند آئی ہوتی ہے بستر چھوڑ دوں، اب آگے سردی آ رہی ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے پڑھتا پھروں۔ اگر مجھے اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ پہ یقین نہ ہو تو مجھے اتنی مشقت کرنے کی ضرورت۔ یہ انگلش کا ایک مقولہ ہے، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دی ورڈ، کہ جو عمل ہے نا وہ آپ کے الفاظ سے بہت اونچی بات سے بولتے ہیں۔ آگے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فرمایا اور وہ جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہ ہوا، اللہ کے حکموں سے بے پرواہ ہوا، اللہ کی مخلوق سے بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اچھائی کا، حسنہ کا، نیکی کا اس نے انکار کیا اپنے عمل سے۔ بھئی اگر تیرا نماز کے اوپر ایمان ہے تو پڑھتا نہیں، تو نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے نماز کو، سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تو نے اپنے عمل سے کیا کیا ہے؟ نماز کو جھٹلا دیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید البراء محمد المصطفیٰ الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا وعلینا معهم الی یوم الجزاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ احباب وقال، قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارہ، اس کی سورۃ اللیل، اس کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کلمہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سورۃ اللیل کا مختصر ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ ہمیں قرآن پاک کا بھی شغف اور شوق، لگن اور لگاؤ فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور ہر شے کو ڈھانپ لے۔ آپ نے لفظ سنا ہے غشی، غشی کا طاری ہونا، مطلب عقل جب کسی چیز سے ڈھانپ دی جائے تو اس حالت کو غشی کہتے ہیں، یہ اسی سے ہے واللیل اذا یغشی۔ فرمایا رات کی قسم ہے جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی،
اور دن کی قسم ہے جب وہ خوب چمکتا ہے، اللہ وما خلق الذکر والانثى، اور اللہ تعالیٰ نے جو مذکر اور مؤنث پیدا فرمائے ہیں ان کی قسم ہے۔ یہاں پہ دو احتمالات ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی قسم اٹھاتا ہے، جو مذکر اور مؤنث کرنے کی جو تخلیق کی ہے، مذکر اور مؤنث کو جو خلق کیا ہے، اس خلق کرنے کی قسم، یا دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مذکر اور مؤنث جو پیدا کیے ہیں ان مذکر اور مؤنث کی قسم۔ باہر اللہ پاک یہ تین قسمیں کھانے کے بعد رات کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، نر اور مادہ کی تخلیق کی قسم ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان مسالکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں جو ہے، تمہاری مساعی جو ہیں، دوڑ بھاگ، کوشش، لگن، یہ فرمایا مختلف ہے، ایک طرح کی کوششیں نہیں ہیں۔ کسی کی کوشش کچھ ہے، کسی کی کوشش کچھ ہے، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں کسی کا کوئی گول ہے، کسی کا کوئی گول ہے، کوئی کسی شے کو اچیو کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی شے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اپنے اپنے مقصد ہیں جن کی خاطر لوگ سرگرداں ہیں، دن رات مشقت میں لگے ہیں۔ لوگ ان اپنی جو ان کی خواہشات ہیں، ان کے اصول اور ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کی خاطر لوگ محنت کرتے ہیں۔ تو فرمایا تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اللہ اللہ، مختلف کوشش، کسی کا کچھ مطمع نظر ہے، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی کی دوڑ دھوپ صرف دنیا تک محدود ہے، یہی اس کی سوچ ہے، بس اس کو حاصل کر لیا تو سب کچھ حاصل کر لیا، کوئی آخرت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے حضور پیشی نہیں، پل صراط نہیں، سبق نہیں، اسی دنیا کی کوشش۔ اور کوئی ایسا ہے کہ جس کو آخرت کی بھی فکر ہے، ساتھ دنیا کی بھی ہے۔ تو فرمایا کوششیں تمہاری مختلف ہیں۔ آگے اللہ پاک فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا، أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کے نام پر دیا، وَاتَّقَىٰ، اور تقویٰ بھی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اپنے عمل سے اچھائی کی اور نیکی کی تصدیق کی۔ ہم اپنی زبان سے کئی کاموں کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، کئی کاموں کو ہم اپنی زبان سے مانتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے۔ جیسے ہم سب مانتے ہیں نماز فرض ہے، سب مانتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، سب مانتے ہیں روزہ فرض ہے، سب مانتے ہیں جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، صدقہ کرنا اچھا ہے، غریبوں کی مدد کرنا اچھا ہے، ظلم سے بچنا اچھا ہے، ظلم نہ کرنا اچھا ہے، ظلم کرنا، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے زبانی ماننا۔ تو اگر کوئی زبانی طور پہ مانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن عملی طور پہ نہیں کرتا، مثلا ایک بندہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں، تو اس کے یہ ماننے کا جو خالی مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، ہاں جی ہم نماز کو مانتے ہیں، کون منکر نماز کا؟ ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے اپنے عمل سے تصدیق نہیں کی، زبانی طور پہ مان لیا فلاں بھی اچھا فلاں بھی اچھا، اور کام تو کرنا نہیں ہے، اپنے عمل سے تصدیق نہیں کرنا، صرف زبان۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے، میں آپ کا یار ہوں، بڑا مددگار ہوں، آپ کی خاطر جان بھی حاضر ہے، آپ کی خاطر جان بھی دے دوں گا، زبانی دعوے کرے، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے آپ کو کہ تھوڑے میرے بھی نہ لگے، آپ اس کے بارے میں کیا، آپ اس کے زبانی دعوے جو ہیں محبت کے، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کے، مان لیں گے؟
مانیں گے آپ اس کی زبانی دعوت؟ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فرما فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جس نے دیا، اعطى واتقى اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور نیکی کا، اچھائی کا، حسنہ کا اس کی تصدیق کی اپنے عمل سے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کون سی تصدیق مطلوب ہے؟ عمل کی تصدیق مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو عمل کی تصدیق مطلوب ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتا وصدق بالحسنى، اس نے اچھائی کی، نیکی کی تصدیق کی اپنے عمل سے. تو زبانی طور پہ اگر کوئی بندہ کسی شے کو مانتا ہو اور عملی طور پہ تصدیق نہ کرے تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ ایک مشکوک عمل ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ کہتا ہے ہم اس کے لیے آسانیوں کے راستے آسان کرتے چلے جائیں گے. اس کے لیے پھر آگے آسانیاں ہیں. موت بھی آسان ہے، قبر بھی آسان ہے، محشر بھی آسان ہے، پل صراط بھی آسان ہے. آسانیوں کے راستے اس کے اوپر کھولتے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں. اس نے عمل سے بتا دیا کہ میں اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اسی لیے میں نے اس کے نام پر دیا ہے. میں اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اسی لیے میں نے اس کے احکام کو اپنی ذات پہ نافذ کیا ہے اور عملاً ان اعمال کو بجا لایا ہوں. اگر میرا اللہ پر ایمان نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی آدھی رات کو، رات کے پچھلے پیر کو جب انتہائی سخت نیند آئی ہوتی ہے بستر چھوڑ دوں؟ اب آگے سردی آ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے پڑھتا پھروں. اگر مجھے اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ پہ یقین نہ ہو تو مجھے اتنی مشقت کرنے کی ضرورت. یہ انگلش کا ایک مقولہ ہے، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈ، کہ جو عمل ہے نا وہ آپ کے الفاظ سے بہت اونچی بات سے بولتے ہیں. عمل جو ہے نا، عمل وہ زبانی جو ہے نا دعوے، ان سے بہت اونچی بات سے بولتے ہیں. اگر زبانی آواز سے بندہ کان پھاڑتے لوگوں کے بول بول کے عمل کے قریب نہ جائے تو یہ جو زبانی دعوے ہیں نا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. عمل سے اگر آپ نے تصدیق اس کی نہیں کی تو انتہائی منافقانہ روش ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان کرتے جائیں گے. آگے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فرمایا اور وہ جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، واستغنا اور بے پرواہ ہوا، اللہ کے حکموں سے بے پرواہ ہوا، اللہ کی مخلوق سے بے پرواہ ہوا. پرواہی کوئی نہیں. جس نے بخل کیا اور پھر بے پرواہ ہوا، مستغنی ہو گیا، بے پرواہ ہوا، کوئی پرواہ نہیں اللہ کا کیا حکم ہے، میں کتنے حکم توڑ رہا ہوں، بے پرواہ ہوا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اچھائی کا، حسنہ کا، نیکی کا اس نے انکار کیا اپنے عمل سے. بھائی اگر تیرا نماز کے اوپر ایمان ہے تو پڑھتا نہیں، تو نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے نماز کو. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تو نے اپنے عمل سے کیا کیا ہے؟ نماز کو جھٹلا دیا ہے. تیرے عمل سے تو نے انکار کر دیا ہے. اللہ کہتا ہے کذب بالحسنیٰ، اچھائی کا، نیکی کا اس نے کذب کیا، تکذیب کی، انکار کیا. تو عمل سے تو نے جب ایک حکم الہی کا انکار کر دیا ہے، بجا نہیں لایا، حکم الہی کا انکار کر دیا ہے، تو مجھے یہ بتائیے زبانی طور پہ کہے میں مانتا ہوں، زبانی طور پہ اقرار کرے، تصدیق کرے زبانی، اور عمل سے اس کی تکذیب کرے، جھٹلائے، تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں آپ کو مجھے اللہ توفیق دے سمجھنے کی. ہم غور کریں کہ اس کی پھر حیثیت کیا بنتی ہے. ایک بندہ زبانی طور پہ مانتا ہے، عمل سے اس کی تکذیب کرتا ہے، تو کون سی شاید زیادہ اونچی بات سے بولتی ہے؟ ایکشن سپیک لاؤڈر دین دا ورڈ. عمل جو ہوتے ہیں نا، عمل وہ الفاظ سے زیادہ اونچی بات سے بولا کرتے ہیں. جو عمل ہوتا ہے نا، کردار جو ہوتا ہے وہ لفظوں سے زیادہ اونچی بات سے بولتا ہے. آپ کو
اونچی آواز سے بول بول کے نعرے لگا لگا کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں فلاں ہوں، میں غلام رسول ہوں، عاشق رسول ہوں، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے جتنے مرضی بات۔ عمل سے جب آپ ایک چیز کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے وہ بندہ اما من بخل واستغنی، جس نے بخل کیا اور مستغنی ہوا، بے پرواہ ہوا، وکذب بالحسنی، اور اچھائی کا اپنے عمل سے اس کو تکذیب کی جھٹلایا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فسنیسرہ للعسری، ہم اس کے لیے تنگیوں کے راستے آسان کر دیں گے، تنگیوں کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کے لیے تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، موت بھی تنگی کے ساتھ آئے گی، اللہ اکبر، موت بھی تنگی کے ساتھ آئے گی، قبر بھی تنگی والی ہوگی، آخرت بھی تنگی والی ہوگی، محشر بھی تنگی والا ہوگا، اور صراط بھی تنگی والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مقصد کے معاملات فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی روش پہ غور کریں، تفکر کریں، فکر کریں کہ ہم یہ جو قرآن فرما رہا ہے اس کیٹیگری میں ہم بھی تو کئی سوال نہیں کرتے کہ ہم اپنی زبان سے ایک شے کی نیکی کی تصدیق کرتے ہیں لیکن اپنے عمل سے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر اس کیٹیگری میں تو نہیں ہم آ رہے کہ ہم اپنے عمل سے نیکی کا انکار کر رہے ہیں۔